بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نعمان محمد خان بزدار ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں بزدار لا فرم۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل بزدار لا فرم سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو مل سکے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی کیوری ہے، آپ کے کوئی سوالات ہیں یا آپ کوئی لیگل ہیلپ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ میرے نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر کے اوپر واٹس ایپ یا کال کر سکتے ہیں۔ یہ میرا ایمان ہے، آپ جو چیز بانٹیں گے وہی ملے گی، آپ خیر بانٹیں گے خیر ملے گی۔ آج جو انفارمیشن میں آپ کے سامنے شیئر کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ کون سی سٹیج ہوتی ہے، وہ کون سا پوائنٹ ہوتا ہے جب ایک فیملی کورٹ میں جاتی ہے، کوئی دعویٰ دائر کرتی ہے اور دائر کرنے کے بعد عدالت کوشش کرتی ہے کہ ان دونوں فریقین کے مابین صلح کرائی جائے، ان دونوں فریقین کے مابین تنازعات کو ختم کیا جائے۔ یا آج ہم ڈسکس کریں گے وہ کون سی سٹیج ہوتی ہے جس میں عدالت شہادت یا گواہی لیے بغیر دعوے کو خارج یا اس کو ڈگری کر سکتی ہے۔ اور آج کے لیکچر کے اندر ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے وہ کون سی سٹیج ہوتی ہے جس میں عدالت شوہر کو حکم دیتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو تمام حق المہر ادا کرے۔ جی آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں فیملی کورٹس ایکٹ 1964 کا سیکشن 10۔ اس کا جو پوائنٹ 1 ہے، سب سیکشن 1 ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جب بھی عدالت کے اندر جواب دعویٰ آ جاتا ہے، دعوے کے نتیجے میں مدعا علیہ جواب اپنا جمع کرا دیتا ہے، تب عدالت مصالحت کے لیے ایک ڈیٹ فکس کرتی ہے۔ اس کا سب سیکشن 2 کہتا ہے کہ جس دن مصالحت کی ڈیٹ فکس ہوتی ہے اس دن کورٹ تمام جو ڈاکومنٹس ہیں ان کو بغور دیکھتی ہے، جس میں جو دعویٰ آیا ہوا ہوتا ہے اس کو دیکھتی ہے، اس کے نتیجے میں جو جواب دعویٰ مدعا علیہ دیتا ہے اس کو بھی دیکھتی ہے، جو ایویڈنس ساتھ لگائی ہوتی ہے اس کا بغور جائزہ بھی لیتی ہے، جو ڈاکومنٹس ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اس کو بھی دیکھتی ہے، پھر دونوں پارٹیز کو بھی سنتی ہے، جس نے دعویٰ کیا ہوا ہوتا ہے اور دوسری پارٹی جس نے جواب دیا ہوا ہوتا ہے، اور ان کے وکلاء کو بھی سنتی ہے۔ اس کی سب سیکشن 3 کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ کورٹ مصالحت والے دن کوشش کرتی ہے کہ وہ تمام پوائنٹس جس پر اختلاف ہوتا ہے ان کو کلیئر کرتی ہے، ان کو نمبر وائز کرتی ہے کہ یہ پوائنٹس ہیں جن کے اوپر ان دونوں پارٹیوں کا اختلاف ہے۔ پھر کورٹ ایک کوشش کرتی ہے کہ ان پوائنٹس پر ان دونوں پارٹیز کے درمیان کمپرومائز ہو جائے۔ کمپرومائز کی خاطر کورٹ کے اندر ایک مصالحتی روم ہوتا ہے، اس مصالحتی روم کے اندر میاں بیوی کو علیحدہ بٹھایا جاتا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے اپنے گلے شکوے دور کر کے اور کمپرومائز کی طرف آ جائیں۔ سب سیکشن 4 یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی مصالحت نہیں ہوتی، آپ کی مصالحت ناکام ہو جاتی ہے، کورٹ کی کوشش کے باوجود بھی میاں بیوی کہتے ہیں نہیں ہم نے آپس میں صلح نہیں کرنی، تب کورٹ شہادت کے لیے کیس کو رکھ دیتی ہے اور وہ طلب کر لیتی ہے ان پارٹیز کی شہادت، اور ایشو جو ہے جن پر لڑائی ہوتی ہے ان کو فریم کر لیتی ہے، بنا لیتی ہے کہ ان ایشو پر، ان معاملات پر ہم نے معاملے کو آگے بڑھانا ہے، ہم نے کیس کو آگے بڑھانا ہے۔ لیکن سبجیکٹ ٹو سب سیکشن 5، اس میں سب سیکشن 5 سے سبجیکٹ۔ اب سب سیکشن 5 کیا کہتا ہے؟ سب سیکشن 5 یہ کہتا ہے کہ اگر کورٹ کے اندر ڈیزولیشن آف میرج کا معاملہ ہے اور ان کیس دونوں پارٹیز کے درمیان صلح نہیں ہوتی تو پھر کورٹ کھلا کے ذریعے اگر لڑکی جو ہے وہ علیحدگی چاہ رہی ہوتی ہے تو پھر عدالت شہادت لیے بغیر اسی سٹیج پر خلا کو ڈگری کر دیتی ہے۔ ڈگری کرنے کے بعد وہ اس بیوی کو حکم دیتی ہے کہ تم
وہ تمام حق المہر جو ڈیفالٹ لیا ہوا ہے، ڈیفالٹ سے مطلب یہ ہے کوئی پلاٹ لکھا ہوا ہے، کوئی ایسی پراپرٹی لکھی ہوئی ہے جو اس نے ابھی تک نہیں لی، تو وہ کہتی ہے اس کا 50% آپ اپنے شوہر کو واپس کر دو۔ اور وہ تمام حق المہر جو اس نے ایڈوانس میں پرومپٹ لیا ہوا ہے، فار ایگزامپل کوئی نقدی لی ہوئی ہے 1,00,000 روپیہ، 2,00,000 روپیہ، فار ایگزامپل کوئی سونے یا زیورات لیے ہوئے ہیں اس نے حق المہر پرومپٹ کے اندر، تو پھر عدالت حکم دیتی ہے بیوی کو کہ ان صورت خلا آپ اس پرومپٹ حق المہر کا 25% اپنے شوہر کو واپس کرو۔ اس کے علاوہ سب سیکشن 6 یہ کہتا ہے کہ ان کیس کہ وہ ڈیزولیشن آف میرج مرد کی طرف سے ہوتی ہے، مرد کہتا ہے میں نے عورت کو نہیں بسانا، میں اس کو طلاق دینے جا رہا ہوں، تو پھر کورٹ کیا کرتی ہے؟ کورٹ شہادت نہیں لیتی، کورٹ ایشو فریم نہیں کرتی، بلکہ طلاق کو اسی وقت ڈگری کر دیتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ شوہر کو یہ حکم دیتی ہے کہ تم تمام حق المہر جو ڈیفالٹ ہے یا جو تم نے دینا ہے یا جو پرامپٹ اگر تم نے ادا نہیں کیا، وہ تمام حق المہر تم اپنی بیوی کو ادا کرو۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔